بڑی آرزویں ہوتی ہیں، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں۔ یہ پارٹیشن سے پہلے جب پاکستان انڈیا الگ نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، پرانی بات ہے۔ حیدرآباد دکن جو انڈیا کا حیدرآباد ہے وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں کربلا میں دفن ہوں۔ اسی خواہش کے تحت ہر سال وہ قافلے کے ساتھ زیارت پہ جاتا، دعا کرتا، منت مانتا کہ وہیں پر مجھے موت آ جائے تو میں کربلا میں دفن ہو جاؤں گا۔ وہ جاتا اور پھر واپس ہو کر آ جاتا، موت نہیں آتی، بڑی خواہش۔ ایک دن اس نے ایک دفعہ اس نے سوچا کہ اب کی میں جاؤں گا تو کربلا میں غائب ہو جاؤں گا، واپس ہی نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا، وہیں مجھے موت آ جائے گی تو میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ آیا قافلے کے ساتھ، وہ پرانا دور تھا اس وقت، تو لوگوں کے پاسپورٹ ویزے کا یہ والی صورتحال نہیں تھی، لوگ غائب بھی ہو جاتے تھے۔ وہ آیا قافلے کے ساتھ اور زیارتیں کی، جب جانے کا وقت تھا غائب ہو گیا۔ قافلہ سالار نے بڑا تلاش کیا، جب نہیں ملا وہ چلے آئے، وہ وہاں رہنے لگا، کافی عرصے رہا، یا کھانا کھا لیتا، وہاں نظر نیاز کھا لیتا، اس طرح گزارا کرتا۔ 17 سال گزر گئے اس انتظار میں کہ مجھے موت آئے اور میں یہاں 17 سال گزر گئے اور موت ہی نہیں ہے، بیٹھ زندہ اور وہیں پہ تھا، مگر ضد تھی کہ میں مروں گا، یہی رہنا ہے۔ اب وہاں پر رہتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے اور اس کے ساتھ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم ظاہر ہو نا؟ کہنے لگے جی میں ظاہر ہوں۔ کہا تم ہندوستان سے آئے ہو نا؟ کہا جی میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہ میرا ایک کام ہے وہ کام کر دو، اور یہ پیسے ہیں، کچھ پیسہ دیا تھیلی میں، یہ پیسوں کی ضرورت تھی، مسافر تھا، اسے خوشی ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے پیسہ لے، بتائیے کیا کام ہے؟ کہا شب جمعہ یہ کربلا کے پیچھے، پہلے تھا اب تو نہیں ہے، کربلا کے پیچھے قبرستان ہے، روضہ امام کے پیچھے قبرستان ہے، تم عشاء کے بعد وہاں بیٹھ جانا اور جو رات کو وہاں دیکھنا مجھے صبح بتا دینا، بھائی اتنا سا کام ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جو شب جمعہ آئی اسے پیسہ رکھ لیا اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھلی، وہ بڑا شرمندہ، پیسہ بھی لیا میں نے اور کام نہیں ہو سکا، میں سو گیا، کیا کیا میں نے؟ دوسرے دن بزرگ ملے کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں؟ کہ کوئی بات نہیں، یہ لوگ اور پیسے رکھ لو، اگلی شب جمعہ پھر تم وہاں عشاء کے بعد جانا اور جو دیکھنا وہ مجھے بتانا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے رکھ لیا پیسہ۔ اگلی شب جمعہ آئی، پھر وہ جا کے بیٹھ گیا۔ جب 12 بجے گزر گئے، آدھی رات گزر گئی، ظاہر اس لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، گم اندھیرا ہو جاتا تھا، بیٹھا ہے، پھر اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ فجر کے وقت اب اپنے آپ کو کوس رہا ہے، میں کیسا آدمی ہوں، اتنا سا کام نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن پھر ملے، بولا کوئی بات نہیں، پھر پیسے دیے گا، اب کی جو شب جمعہ پھر بیٹھ جانا دیکھنا۔ اب اس نے تاہیہ کیا، میں نے جاگنا ہے، ترکیبیں لگائی، میں نے جاگنا ہے، نیند کو بھگانا ہے، میں نے جاگنا ہے۔ وہ جب شب جمعہ آئی تو بعد عشاء وہ جا کے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو جگایا، جیسی نیند آتی الرٹ ہو زیادہ جاگتا ہے۔ جب آدھی رات گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک نور کا حیولہ پیدا ہوا۔ اس حیولے میں اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی اور ان قطاروں کے اوپر جنازے رکھے ہوئے، ایک اونٹ آتا، جنازہ اترتا، وہ دفنا دیا جاتا، پھر دوسرا اونٹ آتا، جنازہ اترتا، جنازے آ رہے ہیں، دفنائے جا رہے ہیں۔ ساری رات گزر گئی، فجر ہو گئی، روشنی پھیلی اور وہ منظر غائب ہو گیا۔ دوسرا وہ سے ہوا کہ چلو میں کام تو کر دیا نا، پیسے لیے تو کام کر دیا۔ دوسرے دن وہ بزرگ آئے، کہا بھائی دیکھا؟ کہا سرکار اب کی میں نے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطاریں ہیں، ایک اونٹ آتا جنازہ اترتا دفنا دیتی، ایک اونٹ آتا جنازہ اترتا دفنا دیتی۔ اس بزرگ نے کہا جانتے ہو یہ کس کے جنازے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا تیرے جیسے کتنے مومن ہیں جو دنیا بھر میں رہتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کاش ہم کو کربلا میں دفنایا جائے اور نہیں دفنا پاتے اور اپنے اپنے ملکوں میں ان کی خبر بنتی ہے تو حسین وہاں سے ان کے جنازے کو لاتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے جو آپ رو دیے، مگر مصائب کا فطرہ اگلا ہے۔ کہا حسین وہاں سے انہیں بلواتا ہے، اگر خواہش ہے کہ مر گئے اپنے علاقوں میں، حسین وہاں سے ان کا جنازہ منگوائے گا اور حسین یہاں پر دفنائے گا۔ پھر اس بزرگ نے
کہا کہ تو بھی یہاں سے چلا جا، 17 سال ہو گئے، تو بھی چلا جا ہندوستان میں، تو جہاں مرے گا، جہاں قبر بنے گی، حسین وہاں سے تجھے یہاں پر بلوا لیں گے اور حسین یہاں پر تجھ کو دفن کروا دیں گے۔ اور وہ بگڑ گیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بھیجنے والے؟ تم کیوں کہہ رہے ہو میں چلے جاؤں؟ 17 سال سے میں انتظار کر رہا ہوں اپنی موت کا، تم کون ہوتے ہو مجھے بھیجنے والے؟ اس بزرگ نے کہا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تیری بیٹی مجھے آواز دے کر کہتی ہے حسین تجھے اپنی بیٹی کا واسطہ مجھے میرے باپ سے ملا دے۔ اب تیری بیٹی مجھے اپنی بیٹی کا واسطہ دیتی ہے، حسین تجھے سکینہ کا واسطہ مجھے میرے باپ سے ملا دے۔ جیسے یہ سنا قدموں پہ گر گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا گستاخی معاف مولا، مجھ سے میں پہچانا نہیں مگر